پاکستان ایران کی دوستی کو ایک دم کیا ہو گیا؟ پاکستان ایران آپس میں دوست، برادر، اسلامی ملک، برادر ہمسایہ ملک. ایران وہ واحد ریاست ہے، پہلی ریاست ہے جس نے پاکستان کو تسلیم کیا. اس کے بعد سے ان کے بائیلیٹرل ریلیشنز، دوستانہ مراسم ازلوں سے قائم ہیں. ایک دم کیا ہو گیا؟ جب کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں بھی ایک نیا محاذ کو ایک جنگ جاری ہے، مسلمانوں کو متحد ہونے کے بجائے آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. بالکل. اس میں دیکھنے والی بات یہ کہ ایک دم ہوا ہے یا کیسے ہوا ہے. میرے خیال میں تو، بلکہ میرا خیال کوئی بھی جو بھی ذرا تاریخ پہ تھوڑی بہت بھی میری طرح ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی اگر نظر رکھتا ہو تاریخ پہ، تو یہ معاملات ایک دم سے تھوڑی ہوا کرتے ہیں. یہ تو جب آپ کے تعلقات کی بنیاد بائی لیٹرل ریلیشن شپ جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ مکمل طور پہ سیاسی نوعیت کی ہے، آپ اپنے تمام تر نظریات میں تضاد کا شکار ہیں. آپ کہتے ہیں جی پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کو تسلیم کیا. اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ ایران نے تسلیم کیا. آپ اس میں خود تضادی نوٹ کریں. پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان پریڈومیننٹلی سنی، ایران اسلامی جمہوریہ پاکستان پریڈومیننٹلی شیعہ. کیا یہ ایک دوسرے کو اسلامی جمہوریہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ کیا ان دونوں کے لیے ایک دوسرے کا اسلام قابل قبول تھا؟ نہیں تھا. تو بنیادیں جو ہوئیں پہلی سب سے پہلے ہوں تسلیم کرنے والے ایز اے ریاست، یس کیا ایران نے. لیکن آپ کو کیونکہ آپ اسلام کو ہر چیز کی بنیاد زبردستی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے تعلقات سیاسی تھے ایران کے اور پاکستان کے، ان کو سیاسی رہنے دیتے، کوئی ضرورت نہیں تھی اس کو اسلامی رنگ چڑھانے کی، کیونکہ اسلامی رنگ آپ چڑھا نہیں سکتے. یہ ڈیوائیڈ ایسی ہے سنی شیعہ کی کہ یہ کبھی کلوز ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے یہ جو نا اسلامی برادر ملک ہے، یہ ملک اچھی بات ہے، یونٹی کی طرف بڑھنا چاہیے، چاہے پریڈومیننٹلی سنی ہو چاہے شیعہ اکثریت کا ملک ہو، جیسے بھی بڑھنا چاہیے. لیکن اس کو یہ رنگ نہ دیں کہ ہمارے تعلقات کا رنگ ہے. تعلقات کا رنگ آپ کا پاکستان کے انٹرسٹ ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ رہے، ہمیشہ سے مغرب کے ساتھ رہے، آج بھی مغرب کے ساتھ ہیں، اور آج اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے امریکہ اور انگلستان سے، مغرب سے، پاکستان نے ایک حملہ بھی کر دیا ایران کے سرحدی صوبے پہ، سیستان و بلوچستان میں. اور اگرچہ پاکستان کا حملہ کیا میٹر کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے ریجنل آپ کے جو پورا وہ ایک سٹیبلٹی ہے وہ خراب ہوتی ہے. ورنہ پاکستان کا حملہ تو بالکل اسی طرح ہی ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ شیرنی یعنی کہ جنگل کی ملکہ سو رہی تھی اور کوئی اس کا ہار چرا کے لے گیا، اور جنگل کے بادشاہ نے جو ہے وہ تو لائن حاضر کر لیا سارے جنگل کے تمام جانوروں کو کہ کس نے چوری کیا. اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے زوروں پہ، سب پریشان پھر رہے ہیں کہ یار ہمارا نام لگ گیا، سیدھی سزائے موت ہے. چوہا جو ہے وہ اتراتا پھر رہا. اس کو کسی نے پوچھا کہ میاں سارے پریشان ہیں، تم کس لیے اتنا اتراتے اور خوش ہوتے پھر اور سینہ پھلا کے گھوم رہے ہو؟ وہ کہتا سنیں ساڈا بھی نہ آ رہا ہے. ہاں جی. تو چوہے کو اتنی خوشی تھی کہ چلو میرا نام ہی آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو پاکستان کے حملے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو اسلام کے نام پہ شروع ہونے والی لو سٹوریز ہیں، اگر تو اسلام کے نام پہ ہوتی تو کیا ہی بات تھی، لیکن ہے نہیں. ابھی آل along جتنا پچھلا پورا عرصہ بھی گزرا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کا مکمل جو سپورٹ ہے وہ اس کو مغرب سے ملتی ہے. پاکستان بنیادی طور پہ اس وقت کیا ہے؟ علاوہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ایک ایئر بیس ہونے کے علاوہ پاکستان کی کوئی حیثیت ہے بھی اس وقت دنیا میں کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. دوستی مغرب کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، مختلف ممالک کے ساتھ پہلے ہی تھی، مگر اب کیا ہوا؟ دوستی بھی پہلے ہے، ان کی بھی آپس میں پہلے ہے، تو اب ایک دم دیکھیں، اب ایک دم کو اس کو وہ یہ ڈھانکنے کی تو کوشش کر رہے ہیں نا، یہ کہہ کے کہ بھی ہمارا مطلب اسلام آباد کا تہران کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. یہ تو وہاں پہ جو کچھ باغی تھے جنہوں نے ادھر دہشت گرد تھے جنہوں نے اس طرف حملہ کیا، تو ہم نے بھی اس طرف ایک چھوٹا سا حملہ کر دیا دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے. مگر ساتھ ہی وہ سفیروں کو باہر نکال رہے ہیں، بلا رہے ہیں، ڈیمارچ کر رہے ہیں. بالکل. ایران کے سفیر کو گھر بھیج دیا پاکستان سے. بھیج دیا، بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ ساری جو دوستی تھی وہ چوپٹ ہو گئی نا، کیونکہ آپ نے جو بنیادیں بنائی ہوئی تھیں وہ درست نہیں تھیں. آپ ان کو اسلامی رنگ دینے کی کوشش کرتے رہے، ان میں کوئی اسلامی رنگ نہیں تھا، کوئی اسلامیات ان تعلقات کے اندر شامل نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. بلکہ ایران کو داد دینی چاہیے، کیونکہ ایران تو جتنا ڈسٹنٹ ہے ویسٹ سے اس وقت، وہ اس کے باوجود پاکستان کے ساتھ نباہ کرتا رہا. پاکستان کے انٹرسٹ ہمیشہ سے مغرب کی طرف رہے، آج بھی مغرب کی طرف ہیں،
اور اب جب وفاداری ظاہر کرنے اور ثابت کرنے کا وقت آیا تو پاکستان نے صاف وفاداری اپنی ظاہر کر دی کہ بھائی ہم تو ادھر بلانگ کرتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھنا. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی بظاہر ایسی کوئی نیت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی ایران کے ساتھ دوستی مضبوط ہو، مضبوط سے تعلق ہو. اور پھر یہ آگے ایک لمبی اور افسوسناک کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کسی اسلامی ملک کی یہ نیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے اسلامی ملک سے اپنے تعلقات کو استوار کرے. کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، باہمی دلچسپی کا سامان کچھ نہیں ہے نا، نہ ایڈ ملنی ہے. مطلب بھوکے نے بھوکے سے کیا مانگنے جانا ہے اور ننگے نے ننگے سے کیا مانگنے جانا ہے. تو جب آپس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو انٹرسٹ کا پورا فوکس جو ہے وہ ہر اسلامی ملک کا مغرب کی طرف لگا پڑا ہے. آپ یہ دیکھیں اردوغان صاحب جب اپنی آخری جو کیمپین کی انہوں نے حکومت میں آنے سے پہلے جو الیکشن ہوئے، اب ایک طرف ہے خلافت کا خواب، وہ کہیں وہ گلوری بھی کہیں پیچھے چل رہی ہے، وہ رومانس بھی کہیں دماغ میں گھوم رہا ہے کہ شاید میں جو ہے وہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کا خطاب بھی حاصل کر لوں کسی دن. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا نعرہ یہ تھا کہ ہم ترکی کی اکانومی کو، ترکی کی معیشت کو مکمل طور پہ کیپٹلسٹ بنا کر مغرب کے ساتھ اس کو ایٹ پار کریں گے، ان کا شانہ بشانہ کر دیں گے. تو اگر تو اسلامی وہ ہیں ایسپریشنز اور اگر تخیلات اسلامی ہیں تو حرکتیں بھی تو اسلامی کریں نا. مگر یہ جو سپر پاورز ہیں جی مغرب کی اور دوسری تیسری، یہ پاکستان اور یا تمام اسلامی ممالک کو اکٹھے متحد دیکھنا نہیں چاہتے، ہونے نہیں دیتے. کچھ نہ کچھ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس میں مغرب کا پولیٹیکل انٹرسٹ ہے، ایسا ہی ہے. جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے، ایسا ہی ہے. بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیاست اسی چیز کا نام ہے. دنیا میں پالیٹکس ایسے ہی چلتی ہے، سارے جہان میں ایسے چلتی ہے. جہاں پہ جس قسم کا انٹرسٹ، جو آپ کی جو کولیشن ہوتی ہے، الائنسز بنتے ہیں، سب کچھ جو بنتے ہیں وہ باہمی انٹرسٹ کے اوپر بنتے ہیں. بہت ساری سیاسی جماعتیں پاکستان کو ہی دیکھ لیں، دوسری دنیا میں دیکھ لیں، یہاں برطانیہ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، پارٹیز کینڈیڈیٹس آپس میں جو ہے وہ ان کے کوئی انٹرسٹ ہوں گے تو دے ول کم ٹوگیدر. پولیٹیکل انٹرسٹ دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کسی سیاسی دلچسپی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. مغربی جن کو سپر پاور آپ کہہ لیں، جو مغربی طاقتیں ہیں، انہوں نے سیاست کے زور پہ اپنے ایجنڈاز کو فروغ دینے کے لیے وہ مسلم دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں. اس میں مغرب کا قصور ہے یا اسلامی دنیا کا قصور ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے. وہ تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. عام طور پہ کہا جاتا ہے جی بڑے چالاک ہیں، بڑے شاطر ہیں مغربی اقوام، اور ہمیں جو ہے مسلمانوں کو ہم نے آگرہ. بھائی آپ شاطر بن جائیں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ ہوشیار بن جائیں، آپ سیاسی چال سیکھ لیں کہ کیسے چلی جاتی ہے کوئی سیاسی چالیں، سیاست سیکھ لیں. آپ کو کس نے روکا ہے؟ چونکہ آپ شکست خوردہ ہیں، لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ جو جیتا ہے وہ انفیئر مینز سے جیتا ہے. اس کو عام زبان میں، پنجابی زبان میں روندو کہتے ہیں کہ آپ ہار گئے تو اس کے بعد آپ نے رونا گانا شروع کر دیا. یہ تو یوں نہیں تھا، وہ نہیں تھا، یہ تو بیٹ ہی ٹھیک نہیں تھا، یہ تو وکٹ ہی ٹھیک نہیں تھی، یہ تو پچ ہی ٹھیک نہیں تھی، یہ تو یوں کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے گیند بدل دی. رونا گانا آپ جتنا مرضی کرتے رہیں. مگر اگر آپ دیکھیں جو بھی مسلم ملک ہے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا شروع کرتا ہے، طاقتور ملک کے بن کے ابھرنا شروع کرتا ہے، تو کوئی نہ کوئی سازش ہو جاتی ہے. عراق کا دیکھ لیں جی، ان کو اندر صدام حسین کی سازش کر کے حکومت چلتی بنائی. ایران کو دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، یہ تمام وہ مثالیں ہیں. لیبیا کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، سیریا کو دیکھ لیں، یہ تمام وہ مسلم ریاستیں ہیں جو اپنے پیروں پر کھڑی تھیں، طاقتور ریاست بن کے ابھر رہی تھیں. امریکہ نے، نیٹو نے اور دیگر مغربی طاقتوں نے مل کے سازش کی. حکومتی ایک تو میرا مشورہ یہ درست کر لیں، پیروں پہ نہیں گھٹنوں پہ کھڑی تھی پہلے ہی. ٹھیک ہے نا. اوپر سے اس کے ساتھ امریکہ ڈمی گورنمنٹ چھوڑا ہے نا اپنی، وہ طبقہ مل گیا نا جو ان کے لیے پراکسی رولرز، پراکسی گورننس کے طور پہ وہاں پہ کام کرے. انہی لوگوں میں سے ملا نا. افغانستان میں سے بھی ملا، عراق میں سے بھی ملا، لیبیا سے بھی ملا، یہاں سے بھی ملا، وہاں سے بھی ملا. وہ سرکلز موجود تھے نا جن کو جو ہے وہ مغربی اقوام نے کیپٹلائز کیا، جن کے اوپر ان کو لے کے آئے. وہ کیوں موجود تھے؟ آپ سیلف سفیشینٹ کیوں نہیں تھے؟ کیوں آپ کے اندر ایسے طبقات موجود تھے جن کو کسی بھی وقت جو ہے وہ مغرب اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا تھا؟ انسٹیبلٹی ہے نا، آپ اسٹیبلٹی دے ہی نہیں سکے. جو عرب سپرنگ کا پورا ایپیسوڈ گزرا، اس کے اندر بھی یہی تھا کہ وہ کچھ کسی چیز کی تلاش میں ہیں کہ ان حکمرانوں سے جان چھڑا دو،
کس چیز کی تلاش میں؟ کہاں سے حکمران لے کے آئیں گے پتہ ہی نہیں ہے. سوہی صاحب آپ کسی بھی دنیا کے پاکستان کے علاوہ اس کے کہ چند ایک جو اسٹیبل ہیں، مطلب عرب سپرنگ کے دوران کسی کو سعودی عربیہ کے اوپر اعتراض نہیں ہوا کہ یہ مونارکیکل سسٹم ختم کرو بھائی، یہ کیا موروثی نظام شروع کیا ہوا ہے؟ کیوں بھلا؟ کیونکہ آپس میں لو افیئر ہے باقاعدہ سعودی عربیہ اور امریکہ کا. کیسے ختم کروا دیں؟ اسی بنیاد پہ تو چل رہے ہیں. وہی معاہدے تو ہیں جو 1920 21 22 میں ہوئے تھے، تو اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں، اس کے اوپر وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے گھومتے ہیں، اور اس کے اوپر کسی کو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا. تو یہ ہے حالات جس میں اسلامی دنیا میں کوئی سازش جو ہر وقت ہم مغرب کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، مغرب نے یہ سازش کر دی، مغرب نے وہ سازش کر دی، مغرب جو ہے وہ بڑا چالاک ہے. آپ چالاک بن جائیں، آپ سازشیں کر کے دکھا دیں. یا تو ہوتا نا کہ آپ بڑے دودھوں نہائے بیٹھے ہوتے کہ جی ہم تو ہر وقت تسبیحیں پھیرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ہمیں تو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. کیوں نہیں؟ آپ تو سب سے بڑے سازشی لوگ ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں. آپ ایک دوسرے کے خلاف سازش چھوڑیں، مل کے مغرب کے خلاف کر کے دیکھ لیں. تو وہ روک کیا ہے؟ کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہم نے دیکھا فلسطین میں حملے شروع ہوئے اسرائیل کی طرف سے، تقریباً تمام مسلم ممالک نے کہا کہ غلط ہے، ان کو رکنا چاہیے، مگر اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے کہ اکٹھے مل کے روکیں جائیے کہ آپس میں ہی؟ بالکل اس لیے کہ آپ فرض، اب یہاں پہ ہم مثال لے لیتے ہیں، فرض کر لیں کہ پاکستان اور افغانستان دو اسلامی ممالک یونائٹ ہونا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم اکٹھے ہو کے جو ہے وہ کسی مغرب کے خلاف فلاں کام کریں گے مثال کے طور پہ. اب امریکہ کا دونوں ممالک میں مختلف طرز کا انٹرسٹ ہے، یہ مغربی طاقتوں کا، ٹھیک ہے جی، وہ یہ ہونے دے نہیں سکتے. کیوں؟ انہوں نے ایک سٹرنگ پل کرنی ہے دونوں ملکوں کی ہے، اور دونوں نے اپنی اپنی جگہ پہ چاؤں چاؤں کر کے آرام سے سکون سے دوبارہ واپس بیٹھ جانا ہے. پاکستان کی لائف لائن، پاکستان اگر فرض کریں کچھ بھی کرنا چاہتا ہے کسی اسلامی ملک کے ساتھ جس کے اندر مغربی بالخصوص امریکہ کا انٹرسٹ نہیں ہے، یا وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہو، انہوں نے صرف اس کی بلڈ لائن کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے پاؤں رکھنا ہے. پاکستان کا دم اکھڑنے لگے گا، ہوش ٹھکانے پہ آ جائے گی، وہ پاؤں اٹھا لیں گے. اور باقی دوسرے تمام جتنے آپ اتنے گند چکے ہوئے ہیں، دنیا ہے نا، دنیا ایسے ہی چلتی ہے، اس میں چالاکی والاکی کہاں اب سب کی ڈھونڈتے پھریں ہم. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یونائٹ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ جب کیا ہے مسلم دنیا؟ جب آپ کہتے ہیں مسلم دنیا کے نام پہ ہم نے یونائٹ ہونا ہے، پتہ بھی ہے مسلم دنیا کیا، کس نام پہ، کیا بنیاد ہے اس مسلم دنیا کی؟ کیا اسلام آپ کو یونائٹ کر سکا؟ نہیں کر سکا. 1400 سال ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور آپ کے خلفائے راشدین کے بعد. کیا اسلام اٹ سیلف آپ کو یونائٹ کر سکا؟ نہیں کر سکا، کبھی بھی نہیں کر سکا. آپ حضرت علی کے بعد سے جو آگے شاخیں نکلتی ہیں، دو سنی اور شیعہ، جب تک یہ دو ڈویژنز قائم ہیں اسلامی دنیا اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ لکھ لیں کہیں پہ، یہ دو، اور آگے فردر ان کے اندر ڈویژنز، ٹھیک ہے نا، جو سنی ہیں ان کے اندر، جو شیعہ ہیں ان کے اندر، آگے فردر ان کے اندر ڈویژنز ہیں، وہ بھی یونائٹ نہیں ہو سکتے. اور اگر ہو بھی جائیں تو یہ دونوں کبھی یونائٹ نہیں ہو سکتے. اس لیے اسلامی دنیا کا تصور اس وقت جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں ایک بالکل غلط اور من گھڑت اور بے بنیاد اور ایک فیری ٹیل اور ایک پریوں کا قصہ اور ایک یونیکارن سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. آپ یونائٹ کون سے اسلام، شیعہ کا، سنی کا، یونائٹ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کے پاس گراؤنڈز ہی نہیں ہیں. آپ فرض کریں یونائٹ ہو کے کوئی ایک لیڈر نہیں چن سکتے اسلام کے نام پہ. اگر اپنے اسلامی دنیا کا لیڈر چننا، کس بیسس پہ چنیں گے آپ؟ اگر تو اسلامی لیڈر اسے مسلم لیڈر ہونا پڑے گا نا. اور آپ چاہتے ہیں کہ جی اسلام کا نظام مصطفیٰ کے نعرے اور وہ سارا سلسلہ بھی ہے، تو اس میں جو ہے وہ نظام مصطفیٰ شریعت، آپ کہتے ہیں جی شریعت کا نفاذ ہوگا. کون سی شریعت کا نفاذ ہوگا؟ کس طرح کی شریعت کا نفاذ ہوگا؟ کون اس پہ اتفاق کرے گا؟ یعنی کہ اگر دیکھا جائے کہ پاکستان اور اسلامی دنیا کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ پھر بھی قریب آ سکتے ہیں، کیونکہ دین مذہب ایک ہے. آپس کے جو فرقہ وارانہ تقسیم ہے وہ پھر بھی چھوٹی ہے. امریکہ کے ساتھ تو دین مذہب اور دنیا، اور اس کے ساتھ کیوں دوستی ہو جاتی ہے؟ اور دوستی کا ہم نے نقصان بھی پہلے دیکھ چکے ہیں. صدام حسین استعمال ہوا، پھر قتل ہو گیا. غدافی استعمال ہوا، لمبا عرصہ استعمال ہوتا رہا، قتل ہو گیا. اس طرح حسنی مبارک ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں طاقت کی بات ہے نا، یہ بھی تو ایک فوڈ چین ہے. جو بگر
فش اوپر بیٹھی ہوئی ہیں وہ چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں. یہ تو نظام قدرت ہے, یہ تو اسی طرح سے چلتا ہے. آپ جب تک استعمال ہوتے رہے, آپ استعمال ہوتے رہے, آپ کے پاس تھا کیا ٹو آفر؟ آپ کے پاس آپ کی اپنی عزت نفس کون سی تھی؟ ٹھیک ہے نا. اسلام 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 بتاتے بتاتے دنیا کو کشکول لے کے آپ ان کے پاس جاتے ہیں, وہ اس میں جو ہے وہ مٹھی بھر کچھ پھینک دیتے ہیں اور آپ خوش باش واپس آ جاتے ہیں. ویسے وہ بخار نہیں اترتا کہ جی انگریز کا وفادار کون تھا, ہندوستانی برطانوی ہندوستان میں فلاں انگریز کا وفادار تھا فلاں. چھوڑیں جی برطانوی ہندوستان کو, آج انگریز کا وفادار کون ہے؟ آج انگریز کے پاس کاسا لے کے کشکول لے کے کون جاتا ہے؟ آج کون ہے جو انگریز / امریکہ کے اشارے اور ان کی ایما اور ان کے ابرو کے ایک اشارے کے علاوہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتا؟ چھوڑیں تاریخ کو, برطانوی ہندوستان تو پرانی باتیں ہو گئیں. برطانوی ہندوستان اس وقت بھی سب وفادار تھے, سب کے سب. اس پہ کبھی بات کریں گے دوبارہ, لیکن آج بات کریں آج انگریز کا وفادار کون ہے. اور ان ملکوں میں بیٹھ کے آپ کھولیں, مسلم چیریٹیز کھلی ہوئی ہیں, آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور یہاں پہ رہ کے کہہ رہے ہیں ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دینا ہے. کو عقل ہوش استعمال کریں. کیسے؟ سب سے پہلا بائیکاٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کا پاسپورٹ واپس کریں, کہیں جناب بڑی مہربانی, جتنی دیر ٹھہرے بڑا مزہ آیا, اب ہم چلتے ہیں کیونکہ اب ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. آپ نے میرے مسلمان بھائیوں کو تنگ کیا. سب سے پہلے پاسپورٹ واپس کریں, اپنی نیچرلائزیشن واپس کریں, ٹیکس دینا بند کریں. یہ جتنے یہاں پہ تمام مسلمان جو رہتے ہیں جو بائیکاٹ کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں اور سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, ٹیکس دینا بند. کیونکہ آپ سوچیں تو یہی ٹیکس کا پیسہ وہاں استعمال ہو رہا ہے. اور جن میں جنگیں بھی ہیں, اسلامی ممالک کے خلاف جنگیں, اسلامی دنیا کے خلاف جنگ, اسی ٹیکس میں سے وہاں پہ بھی جاتا ہے. تو اتنی آپ کو اسلام کی جو چڑھی ہوئی ہے کہ جی فلاں وقت میں کون وفادار تھا, آج آپ وفادار ہیں. آپ جو مرضی ٹرسٹ کھول لیں, جی یہ ٹرسٹ اور وہ ٹرسٹ اور سلطان باؤ ٹرسٹ اور فلاں, آپ کھولتے ہیں, رہتے ہیں, ٹیکسز پے کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. سب مسلمان انگریز کے وفادار ہیں آج کل. اس کی وجہ یہ ہے, ایک وجہ بہت بڑی وجوہات میں سے جو شرمناک سی وجہ ہے, تکلیف دہ وجہ, کہ مسلمان ملکوں کے اندر مسلمان امن میں نہیں ہے. وہ امن میں رہنے کے لیے مغربی ممالک میں آ کے سیاسی پناہ لینے پہ, پولیٹیکل اسائلم لینے پہ مجبور ہے. یہ کتنی تکلیف دہ اور کتنی واضح سامنے پڑی ہوئی حقیقت ہے. تو اس لیے جب یہ آپ کو ایک ایسا معاشرہ بھی دیتے ہیں جس کے اندر آپ آئیں, آ کے رہیں, دیکھیں, اور باقی باتوں کو چھوڑ دیں, وہ کہتے ہیں جی آؤ آ کے پڑھو یہاں پہ, ٹھیک ہے, اپنی یونیورسٹیز میں داخلہ دیتے ہیں, آپ آتے ہیں, پڑھتے ہیں, نوجوان مسلمان, پھر یہاں کے پورے سسٹم کا حصہ بن جائیں, معاشی اور معاشرتی دونوں کا حصہ بن جاتے ہیں, اور پھر اس معاشرے میں کہ ہو کے رہ جاتے ہیں. لہٰذا مسلم تمام کے تمام اس وقت پوری اسلامی دنیا انگریز کی وفادار ہے. یہ نعرے چھوڑ دیں گے برطانوی ہندوستان میں کون وفادار تھا انگریز کا. آج کی بات کریں, سب کے سب مسلمان اور مسلمان ممالک انگریز کے وفادار ہیں. کم از کم ادھر کے مسلمان جو مغرب میں رہتے ہیں وہ کھل کے مذمت تو کر سکتے ہیں. یہ جو اسلامی ممالک ہیں جی ان کو تو مذمت کرنے کے لیے بھی پہلے پوچھنا پڑتا ہے کہ ہم کھل کے مذمت کرتے ہیں یا اسرائیل کی جو ظلم کر رہا ہے. ہاں جی, یا فلسطین کے حق میں نکلیں, یہ بینر اٹھا لیں, ٹھیک ہے جی, یہ نعرہ لگا لیں, یہ حدیث کوٹ کر سکتے ہیں. اسلامی دنیا میں تو آپ یہ بھی نہ کر سکیں. ایگزیکٹلی. ادھر ملین مارچ ہوا لندن کے اندر, مگر وہی جو فلسطینیوں کا ایک پروٹیسٹ تھا اسلام آباد میں وہ روک دیا گیا, اس کے اندر ہنگامہ آرائی ہوئی, وہاں پہ مکمل طور پہ روک دیا گیا. مگر ادھر کھل کے ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہوا ہے, یہاں پہ ہونے دیا. وہی ہے نا, جس طرح خاکوں کی بھی بات ہوتی ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے مغرب میں فریڈم آف سپیچ کی وجہ سے بنتے ہیں. مغرب آپ کو یہ فریڈم آف سپیچ بھی دیتی ہے اور یہ فریڈم بھی دیتی ہے کہ آپ اس کی مذمت کر لیں, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے نبی پاک کی سیرت ایسی نہیں ہے جس طرح سے بنا کے پیش کی جا رہی ہے, تو آپ درست والی بتا لیں. کیا آپ یہ پاکستان یا دوسرے اسلامی ممالک میں کر سکیں گے؟ آپ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے جب تاریخ اسلام لکھی تو وہ کینسل ہو گئے, ان کی کتابیں ضبط ہو گئیں. انہوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک تاریخ اسلام نہیں ہے. انہوں نے جب سیرت لکھنے کی کوشش کی نبی پاک کی, انہوں نے کہا نہ فلاں 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 اور فلاں مولانا تو اس سے متفق ہی نہیں ہے, اور فلاں 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 فرقہ تو آپ کو ویسے ہی مسلمان نہیں مانتا, لہٰذا آپ کی بڑی مہربانی یہ کتاب مارکیٹ میں نہیں آ سکتی. اور سب سے بڑی مثال ہم نے دیکھی کہ سلمان تاثیر نے اپنی رائے کا اظہار کیا, چند دن کے بعد قتل ہو گیا, قتل کر دیا گیا. اور کیوں کیا گیا؟
کیونکہ اسلامی ممالک میں آپ نے دہشت گردوں کو ہیرو بنایا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے آپ کی نوجوان نسل جو اسلام سے تعلق رکھنا چاہتی ہے، ان کو لگتا ہے اسلام سے تعلق رکھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ کندھے پہ ہر وقت بندوق جھولتی رہے، حسب ضرورت جب مرضی اٹھاؤ اور گولیاں اگلے کے سینے میں اتار دو۔